بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ کچھ سننے اور سنانے سے بیشتر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و خیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گلے گلشن رسالت کعبہ کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافع جملہ بلا شافع روز جزا یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے باوجود مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ اپنی ماضی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت علی مصباحی بھی تشریف لا چکے ہیں. شاعر ہندوستان اسد اقبال صاحب بھی تشریف فرما ہے. استاد الشورا ذیشان مطلبی صاحب بھی تشریف فرما ہے. وقت کی یہ گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں. مہمان کو میں لانا مہمان کو بلایا مہمان کا وقت ہے مگر اسد اقبال صاحب کا حکم ہے کہ آپ بھی 10 منٹ شریک ہو جائے تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج کا یہ جلسہ منعقد ہے سرکار غوث اعظم سے. آج کا یہ جلسہ منعقد ہے سرکار غوث اعظم سے اور یہ جلسہ منعقد ہے سرکار غوث اعظم سے. شاعر کہتا ہے یہاں پر وہی آتے ہیں جسے سرکار بلاتے. کہیے سبحان اللہ. دیکھ رہا تھا آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں. 10 منٹ مجھے سنیے. شاعر کہتا ہے یہاں پر وہی آتے ہیں جسے سرکار بلاتے ہیں. اسی کو فیض ملتا ہے جو دل صاف کر کے آتے ہیں. اسی کو فیض ملتا ہے جو دل صاف کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حیوان بنایا اور حیوان میں انسان بنایا, انسان میں مسلمان بنایا اور مسلمان میں سنی حنفی بنایا. اور عرب کا کرم بلائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قادری رضوی بنایا. قادری کر قادری رکھ قادروں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت دماغ کے واسطے. ہمارا اس عقیدے سے اپنے دل کو صاف و شفاف کر کے یہاں بیٹھے کہ ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم دعا کریں قبول ہو یا نہ ہو مگر ہم جن کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ اگر رب کے حضور ہمارے لیے دعا کر دے تو قبول ہونی ہے. اگر وہ نظر کرم ڈال دے تو ہماری بگڑی بنتی ہوئی نظر آئے. آج کا یہ جلسہ منسوب ہے جہاں سرکار غوث اعظم سے. آج کا یہ جلسہ جہاں منسوب ہے سرکار غوث اعظم سے وہی جس مہینے میں اس جلسے کا آغاز کیا گیا اس جلسے کا اہتمام کیا گیا اسے رجب المرجب کہتے ہیں. اور رجب المرجب میرے خواجہ کا مہینہ ہے. جو ہی رجب المرجب کا چاند افق آسمان میں طلوع ہوتا ہے تو ہندوستان کے خطے سے گلی کوچے سے عاشقان غریب نواز خواجہ کا نعرہ لگاتے ہوئے خواجہ کہتے ہوئے اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی بستی میں تیار محبت میں فیضیاب ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اس شعر کی تشریح کے ساتھ کہ غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز. کہیے سبحان اللہ. غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں اس دن میں اس مہینے میں یہ جلسہ منعقد کرنے میں ہم تمام بھائیوں کا یہ حکمت ہے کہ دنیا والے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لے کہ جس طرح ہمارے گردنوں میں سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے تو ہمارے دلوں میں غریب نواز کی محبت کا شمع. جس طرح ہمارے گردنوں میں سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں سرکار غریب نواز کے محبت کا شمع روشن ہے. یہیں پر رک کر رحمتی تمام علماء کرام کے توجہ کا مرکز بن کر اس تاریخی ساز کانفرنس میں جملہ حق کا بولنے کی جسارت کرتا ہے. ہمارے گردنوں میں سرکار
गौसे आजम की गुलामी कब फटता है और हमारे दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत का शमा रोशन है, तो वहीं पर हमारे आंखों में आला हजरत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबा, जबलुल इस्तिकामत, कंजुल करामत, साहिबुल रुश्द व हिदायत, मतले अनवार रहमानी, मंबा सारे समदानी, अल हाफिज, अल आलिम, अल मुफ्ती, अल मुहक्किक, अल मुतक्की, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत और रिज़वान के शायर बरेली का सुल्तान। हम कादरी भी है, हम चिश्ती भी है, हम रज़वी भी है। शायर कहता है वादी रज़ा की है, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का है। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वक्त की किल्लत की तलवार मेरे गर्दन पर आवेस्ता है, मैं चंद मिनटों में अपनी तकरीर को समेट दूं। मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी बदअकीदा जितना बड़ा आलिम व फाजिल हो मेरे ईमान को नहीं छीन सकता, मेरे ईमान का समझौता नहीं कर सकता, मेरे ईमान को नहीं छीन सकता, मेरे ईमान को समझौता नहीं कर सकता। क्योंकि जिस घर में सुबह शाम पढ़ा जाए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बंद हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अरे कोई बदअकीदा मेरे ईमान की तो दूर की बात है, मेरे घर का एक एक बच्चे का ईमान नहीं छीन सकता। क्योंकि जिस घर में सुबह मसा पढ़ा जाए कादरी कर कादरी रख कादिरों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत तुमा के वास्ते, अरे कोई बदअकीदा इस घर के बच्चे का ईमान पर कैसे डाल सकता है? जिस घर में पढ़ा जाए गौसे आज़म बने बेसरोसा मदते किबला इंदी मदते काबो इमाम मदते, अरे इस घर के बच्चे का ईमान की तो दूर की बात, इस घर के बच्चे का ईमान नहीं छू सकता। क्योंकि जिस घर का दादा तवज्जो हो, जिस घर का दादा क्या ईमान को कोई नहीं छीन सकता। जितना भी बड़ा बदअकीदा आया मेरे दादा कल भी टिटियास थे और मरते दम तक भी मरते दम तक टीटीएस होके मरे। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे दादा ये जलसा आज हम तमाम भाइयों ने मेरे वालिद की तरफ से ये मुनक्किद हुआ है, इस एक पैगाम के लिए मैं ये पैगाम को आपको चंद मिनटों में यूं समझा दूं, इस पैगाम को मैं आपको चंद मिनटों में यूं समझा दूं कि मेरे दादा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत दुनिया फानी से गुजर गए। शायर कहता है क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का, सबको मौत का मजा चखना है। मगर याद रखे दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, रियाल नहीं है, दौलत नहीं है, सबसे बड़ी कोई दौलत है वो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी कोई दौलत है वो ईमान की दौलत है। और हमारा यहाँ पे यकजा है, ये सरकार गौसे आजम की महफिल है। पूरी दुनिया सरकार गौसे आजम को 11वीं वाले आका गौसे आजम के नाम से जानती है। मैं आपको बता दूं कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो सैयदुल औलिया है, जो सैयदुल अत्किया है, जो सैयदुल असफिया है। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो माँ के शिकम से वली है। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो माँ के पेट में रहकर माँ की हिफाजत कर रहे हैं। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो शीरखारी के वक्त में चांद के होने न होने का पता दे रहे हैं, रमजान के आने न आने का पता दे रहे हैं। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो बिस्मिल्लाह खानी के वक्त पूरा 18 पारा कुरान पढ़ रहे हैं। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो मुर्गे की हड्डी से दोबारा मुर्गे को जिंदा कर रहे हैं। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो बैक पर 70 मुरीदों के घर में इफ्तार कर रहे हैं। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो कुंबिस्मिल्लाह कहके मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। कौन गौसे आजम, वही गौसे आजम जो चोर पर नजर डालते तो चोर वक्त का वली बन जाए, और अगर नजरे जलाल परिंदे पे डाल दे तो परिंदा दो टुकड़े हो जाए, तो परिंदा
زندہ دو ٹکڑا ہو جائے. کون غوث اعظم؟ وہی غوث اعظم جو ممبر رسول سے اعلان کرتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کلی ولی جلہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پہ ہے. تو تمام ولی جو حاضرین مجلس تھے سب نے اپنے گردن کو جھکا لیا. جو اس مجلس میں تھے انہوں نے بھی جھکا لیا، جو اس مجلس میں نہیں تھے انہوں نے بھی جھکا لیا. جو غوث اعظم کے زمانے سے پہلے ولی ہوئے انہوں نے بھی جھکا لیا، جو غوث اعظم کے زمانے کے بعد ولی بنے انہوں نے بھی جھکا لیا. اسی کو ہم سنت کی شان، اہل سنت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کب کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء اتقیاء اصفیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، اولیاء اصفیاء اتقیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. تیرا چند منٹوں میں تقریر ختم کروں. اور اسی کو جب شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کو اپنے غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت دینا ہوا تو اپنے عاشقوں کے سامنے برساختہ بول پڑے کیا غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. میرے دادا 2 منٹ میں دادا کے زمانے کے بارے میں آپ کو بتا دوں. میرے دادا نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. آج جو آپ کے چمکتا تمکتا یہ محفل، یہ میلاد، یہ علماء، یہ شاعر دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے دادا کی یہ سب میرے دادا کی محنتوں کا ثمرہ ہے. یہ سب میرے دادا کے بنائے ہوئے اصول پہ ہم چل رہے ہیں، یہ سب میرے دادا کے بنائے ہوئے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار کارنامہ کیے. آپ نے دولت کمایا تو دولت پر کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فیشن نہیں. دولت کمایا تو غریبوں کی شادی کہیے سبحان اللہ. دولت کمایا تو غریبوں پہ خرچ کیا، دولت کمایا تو مسجدوں میں تعاون کیا، دولت کمایا حتیٰ کہ آپ نے اپنے نام کی زمین مدرسہ کے لیے یہ ہے میرے دادا جو آپ نے اپنے نام کی زمین مدرسے میں وقف کر دیا. اور میرے دادا کو اللہ تعالیٰ نے 10 اولاد دیا، 9 بیٹا 1 بیٹی، مگر کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فیشن نہیں. آج وہ زمانہ ہے جس کے بعد 4-5 اولاد ہو جائے اس کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھے میرے دادا کو دیکھے ان کے پاس 10 اولاد ہے مگر عاجزی ایسی کہ بولنے والا بول پڑے یہ سچا عاشق مجاہد ہے، یہ سچا عاشق مفتی اعظم ہے، یہ سچا عاشق استاد الشریعت. آپ نے پوری زندگی اپنے عمر میں میرے دادا نے لمبی ٹوپی لگائی. کیوں لگائی؟ آپ کو ایک جملے میں سمجھاؤ. پوری زندگی میں میرے دادا نے لمبی ٹوپی لگائی تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھ کے سمجھ آئے، کوئی بدعقیدہ آنے سے پہلے یہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ لمبی ٹوپی والا کوئی اور نہیں، یہ لمبی ٹوپی والا کوئی اور نہیں، یہ گنبد و مینار والا ہے، یہ چادر و مزار یہ گنبد و مینار والا ہے. گنبد و مینار والا ہے، چادر و مزار والا. الحمدللہ ہم گنبد والے بھی ہیں، ہم مینار والے بھی ہیں، ہم چادر والے بھی ہیں، ہم گاگر والے بھی ہیں، ہم مزار والے ہیں، ہم اللہ سے ولی کی ولی سے محبت کرنے والے ہیں. یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ محبت ہی تو ہے. علماء آئے محبت میں، مشورہ آئے محبت میں، آپ آئے محبت میں. کس لیے آئے ہیں؟ کسی اور کے لیے نہیں. سرکار غوث اعظم کی محبت، سرکار غوث اعظم سے محبت، سرکار غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں. آپ ذرا غور کریں. میں اپنے دادا کی ایک اور تاریخ بات بتا دوں. میرے دادا، آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، آج اسکرین کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، جو سرچ کرو مل جائے. مگر یاد رکھے وہ ایسا زمانہ تھا دادا جو ہی اشتہار دیکھتے کہ فلاں جگہ مفتی اعظم ہند آ رہے ہیں، فلاں جگہ مجاہد ملت آ رہے ہیں، فلاں جگہ تاج الشریعہ آ رہے ہیں، تو میرے دادا یہ نہیں دیکھتے سواری ملی کہ نہ ملی، پیدل نکل جاتے. چاہے مٹیا بلوچ ہو، چاہے کھیدرپور ہو، چاہے ٹکیا پاڑا ہو، کہیں پر بھی ہو. یہ تھا عشق میرے دادا کا اللہ کے ولیوں سے. اس قدر عشق تھی، اس قدر عشق تھا کہ آپ پیدل چلا جایا.
ایک اور نقطہ میں بتا دوں پیدل خود جاتے تھے اور جہاں جہاں خود جاتے تھے وہیں اپنے بیٹوں کو لے جاتے تھے. موقن تو بھی چل, وسیم تو بھی چل, کلیم تو بھی چل. آج میرے دادا نے میرے والد کے ہاتھ کو تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دے دیا. ہاتھ ملنا تھا کہ اس ہاتھ میں اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ آج قیامت تک ہم تمام بھائی اس برکت جو ہاتھ میں تاج الشریعہ کا ہاتھ مل جائے وہ ہاتھ کس قدر برکت والی ہو جائے. جس گھر میں جس دکان میں آپ کو میں اور ایک بات بتا دوں, میرے دادا بہت اپنی شروعاتی زمانے میں بہت غربت سے زندگی آپ نے گزاری. ایک وقت کھانا بنا تو دوسرے کا پتہ نہیں, تیسرے وقت چولہا جلا تو چوتھے کا پتہ نہیں. مگر یاد رکھے غریب ضرور تھے مگر ایماندار تھے. بولیے سبحان اللہ. غریب ضرور تھے. دیکھیں آج میں درس دے رہا ہوں کہ اور علماء آتے تو تقریر کرتے مگر دادا کے بارے میں جتنا مجھے نالج ہے وہ کسی کو نہیں ہوگا. اس لیے کہ مجھے نالج کیسے ہے, میرے بابا بتایا کرتے ہیں کہ تمہارا دادا ایسا تھے, تمہارا دادا ایسا تھے, ایسا کرتے تھے, یہ نیک تھا, وہ نیک تھا, سب میرے بابا کا بتایا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں میرے دادا اپنے اللہ کے ولی سے, اللہ کے مقرب بندہ سے, اللہ کے ولی سے, اللہ کے مقرب بندہ سے اس قدر محبت کرتے تھے. خود بھی جاتے تھے, اپنے بیٹوں کو بھی لے جایا کرتے تھے. اور یہ جانا آنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے گھرانے کو غوث اعظم کا دیوانہ, پورے گھرانے کو غوث اعظم کا دیوانہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کو شروعاتی زمانے بہت غریب تھے مگر ایماندار تھے, بہت غریب تھے مگر ایماندار تھے. مگر یاد رکھے میرے دادا بکریاں چلایا کرتے تھے, میرے دادا بکریاں چلایا کرتے تھے. خود بھوکا رہتے تھے, بکریوں کو کھلاتے تھے, خود پیاسا رہتے تھے, بکریوں کو پلاتے تھے. اور یہ کھلانا پلانا اللہ وحدہ لا شریک کو اتنا پسند آ گیا, اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کو پورے بنگال کا سب سے بڑا دکاندار بنا. اور آپ دیکھیں میرے دادا کا دکان کوہ نور, اس کوہ نور سے آج تو کوہ نور بنا. اے اللہ اس جلسے میں رحمتی کہتا ہے اس 100 کوہ نور سے 1000 کوہ نور بن جائے. یہ گلشن ایسا چلتا رہے, یہ گلشن ایسا مہکتا رہے, سرسبز و شاداب رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دادا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دولت آپ نے کمائی ہے تو دولت کو صحیح جگہ خرچ کرے, کوئی گھمنڈ نہ ہو, کوئی فیشن نہ ہو. دولت یہی رہنی ہے, اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے میرے دادا کے بتائے ہوئے طریقے پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ مسجد میں 2-5 ہزار دے کر بہت فخر محسوس کرتے ہیں, غریبوں کی شادی میں 2-4-5 ہزار تعاون دے کے فخر محسوس کرتے ہیں. میرے دادا کو دے کے کھڑے ہو کر پورے ایک لڑکی کے ذمہ لے رہے ہیں, کھڑے ہو کر 2 لڑکی کا ذمہ لے رہے ہیں, کھڑے ہو کر 3 لڑکی کی ذمہ لے رہے ہیں, پورے لڑکی کی شادی کا ذمہ میرے دادا اٹھا رہے, اپنے نام کی زمین مدرسہ میں دے رہے. میں آپ کو یہ بتا دوں ہمارے ایک مسجد 95 گرام میں غوث اعظم مسجد ہے جو زیر تعمیر ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس کا پلاٹ کا کام ہو چکا ہے, کافی کام باقی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا, استطاعت دیا, طاقت دیا, جذبہ دیا, دین کا مخجل بنے گا تو آپ حضرت سے رابطہ کریں اور غوث اعظم کی مسجد میں تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. آج رجب المرجب کی 5 تاریخ ہے, کل 36 تاریخ ہے. خواجہ غریب نواز کی نسبت سے جن حضرات کو اگر دل میں جذبہ ہے کہ غوث اعظم کی مسجد کے لیے کچھ کام کرنا ہے, غوث اعظم مسجد کے لیے کچھ کرنا ہے, تو آپ حضرت سے رابطہ کریں اور تعاون کریں. اور میں آج پوری دادا کی زندگی کو اس شعر کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ ختم کروں, اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ ختم کروں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھور, مثل فارس ند کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے, کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. تیری نسبتوں کا ہنر مل گیا ہے, تیری نسبتوں